وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. ترجي من يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انا احللنا لک بے شک ہم نے حلال کر دیا آپ کے لیے ازواجک آپ کی بیویوں کو اللاتی وہ جو آتیت اجورہن آپ نے دیا ان کا حق مہر۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ پر آپ کی وہ تمام بیویاں حلال کر دیں جن کا آپ نے حق مہر ادا کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کو حق مہر دیا تھا، اور نکاح کی سب سے اہم شرط حق مہر ادا کرنا ہوتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ سب سے اہم شرط نکاح کی جس کے ذریعے تم اپنی بیویوں کے ساتھ تعلق کو جائز کرتے ہو تو وہ حق مہر ہے۔ تو آپ نے جن جن بیویوں کی حق مہر دے رکھے ہیں وہ تمام بیویاں آپ کے لیے حلال ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سب بیویوں کا حق مہر دیا تھا، اور آپ نے جو حق مہر دیا تھا بیویوں کا وہ 12.5 اوقیہ اور نصف۔ 12.5 اوقیہ، ایک اوقیہ کہتے ہیں 40 درہم کے برابر چاندی۔ درہم چاندی کا ہوتا تھا، تو ایک اوقیہ 40 درہم، تو 12 اوقیہ، اور حدیث میں لفظ نش آتا ہے، نش یا نش، تو 12.5 اوقیہ کے برابر چاندی۔ تو 12.5 اوقیہ اگر ایک اوقیہ 40 درہم کے برابر ہو تو 12.5 اوقیہ یہ 500 درہم بنتا ہے۔ 500 درہم، 12.5 درہم، تو
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کو یہ حق مہر دیا تھا۔ حضرت ام حبیبہ ان کا حق مہر سب بیویوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر بیوی کو، حضرت ام حبیبہ کو آپ نے حق مہر نہیں دیا تھا، حضرت ام حبیبہ کو آپ کی طرف سے نجاشی نے 4000 دینار جو ہے وہ حق مہر دیا تھا، وہ کافی زیادہ تھا۔ تو وہ چونکہ حضرت ام حبیبہ جو ہیں وہ حبشہ میں تھیں، تو وہاں جو ہے وہ نجاشی نے آپ کی طرف سے انہیں حق مہر دیا، چونکہ نجاشی بادشاہ تھا تو اس نے جو ہے مسلمان ہو گیا تھا، تو انہوں نے پھر جو ہے وہ حضرت ام حبیبہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے 4000 دینار، یہ بہت زیادہ ہے، تو یہ دیا۔ کچھ ایسی بیویاں تھیں آپ کی کہ جو قیدیوں میں آئی تھیں، حضرت صفیہ، تو آپ نے ان کی آزادی کو ان کا حق مہر قرار دیا تھا، تو ان کی آزادی ان کا حق مہر تھی۔ حضرت جویریہ، یہ بھی جو ہیں وہ قیدیوں میں آئی تھیں، اور یہ ایک صحابی ثابت بن قیس بن شماس کے حصے میں آئی تھیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف سے مکاتبت ادا کی تھی۔ اگر غلام اپنے آپ کو آزاد کروانا چاہے تو مکاتبت کرتا ہے، جس کا ذکر سورہ نور میں ہے۔ تو حضرت جویریہ کی جو مکاتبت کی رقم ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا کر دی تھی، اور پھر آپ نے ان سے نکاح کر لیا تھا۔ تو وہ جو آپ نے مکاتبت کی رقم جتنی بھی تھی جو ادا کی تھی، اسی کو آپ نے ان کا حق مہر بنایا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام بیویوں کو حق مہر دیا۔ 2 بیویاں ایسی ہیں کہ جن کی آزادی کو، ایک کی مکاتبت کو اور ایک کی آزادی کو ان کا حق مہر قرار دیا، اور باقی بیویوں کو 12.5 اوقیہ 500 درہم کے لگ بھگ حق مہر دیا، اور ایک بیوی حضرت ام حبیبہ، ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حضرت نجاشی علیہ السلام جو ہے رضی اللہ عنہ رحمہ اللہ، انہوں نے جو ہے وہ 4000 دینار کے قریب حق مہر دیا۔ یہ حبشہ کا بادشاہ تھا، یہ حبشہ کے بادشاہ کا لقب ہوتا ہے نجاشی۔ تو یہ مسلمان ہو گئے تھے، تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے انہیں حق مہر دیا۔ تو جن جن بیویوں کو آپ حق مہر دے چکے ہیں، وہ بیویاں آپ کے لیے حلال ہیں، چاہے وہ 4 سے زیادہ ہی کیوں نہ ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تعداد مقرر نہیں تھی، تو یہاں یہی مراد ہے کہ وہ تمام بیویاں حلال ہیں جن کو آپ نے حق مہر دیا ہے۔ حضرت عائشہ، حضرت سودا بھی تھیں، حضرت خدیجہ فوت ہو چکی تھیں، حضرت سودا تھیں، حضرت عائشہ تھیں، حضرت حفصہ حضرت عمر کی بیٹی، حضرت ام حبیبہ اور حضرت ام سلمہ، یہ ساری قریشی تھیں۔ اور اس کے علاوہ حضرت میمونہ، حضرت زینب، 2 زینب تھیں، ایک زینب بنت جہش تھیں، ایک زینب بنت خزیمہ تھیں، تو ایک جویریہ، ایک صفیہ۔ تو حضرت سودا جن سے حضرت خدیجہ کے بعد شادی کی تھی، پھر حضرت عائشہ حضرت ابوبکر کی بیٹی، پھر حضرت حفصہ حضرت عمر کی بیٹی، پھر حضرت ام حبیبہ، پھر حضرت ام سلمہ، یہ ساری کی ساری قریشی تھیں۔ اور پھر ان کے علاوہ حضرت زینب، 2 زینب ہیں، زینب بنت جہش، زینب بنت خزیمہ، یہ قریشی نہیں تھی۔ پھر حضرت صفیہ، وہ جو یہودی سردار کی بیٹی تھیں، جن کی آزادی کو آپ نے حق مہر قرار دیا۔ حضرت صفیہ، حضرت جویریہ اور حضرت میمونہ جو ہے، یہ آپ کی جو ہیں بیویاں، یہ آپ کے نکاح میں تھیں، تو آپ نے چونکہ ان سب کو حق مہر دیا تھا، لہذا یہ سب آپ کے لیے جائز تھیں۔ یہ نہیں تھا کہ 4 کے علاوہ باقیوں کو آپ طلاق دیں، باقیوں کو آپ اپنے سے الگ کریں، رضی اللہ عنہن وارضاہن۔ وہ بھی پھر قریشی ہوں گی، بہرحال واللہ عالم۔ تو باقی جو ہیں وہ غیر قریشی ہیں۔ تو جن بیویوں کو آپ نے حق مہر دیا ہو تو وہ آپ کے لیے حلال ہیں، چاہے وہ زیادہ ہی کیوں نہیں ہے 4 سے۔ وما ملکت یمینک، اور جن کے آپ کا دایاں ہاتھ مالک ہوا، وہ بھی لونڈیاں بھی آپ کے لیے حلال ہیں۔ مما افاء اللہ علیک، ان میں سے جو اللہ نے لٹائیں آپ پر۔ افاء کا مطلب
مال غنیمت کے طور پر جو عورتیں قیدی بنی تو وہ آپ کے حصے میں آئیں تو وہ بھی آپ کے لیے حلال ہے، ان کے قریب جانا بھی آپ کے لیے حلال ہے۔ تو حضرت ریحانہ اور حضرت ماریہ قبطیہ تو یہ آپ کی لونڈیاں بھی تھیں اور آپ ان کے قریب بھی جاتے تھے۔ تو آپ کے لیے آپ کی بیویاں جن کو آپ نے حق مہر دیا ہے وہ بھی، اور وہ بھی جو جن کے آپ مالک ہیں، یعنی جو آپ کی لونڈیاں ہیں حضرت ریحانہ اور حضرت ماریہ قبطیہ، یہ بھی حلال ہیں آپ کے لیے، اور یہ عام مومنوں کے لیے بھی حلال ہوتی ہیں۔ والذین هم لفروجہم حافظون الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم، تو اللہ تعالیٰ نے بیویوں سے اور لونڈیوں سے جنسی تعلق قائم کرنے کی اجازت دی ہے۔ وبنات عمک وبنات عماتک وبنات خالک وبنات خالاتک، اور آپ کی چچا کی بیٹیاں اور آپ کی پھوپھیوں کی بیٹیاں اور آپ کے ماموں کی بیٹیاں اور آپ کی خالاؤں کی بیٹیاں۔ چچا کی بیٹیاں وہ بھی حلال ہیں، پھوپھیوں کی بیٹیاں بھی حلال ہیں، ان سے شادی ہو سکتی ہے، اور ماموں کی بیٹیاں بھی اور خالاؤں کی بیٹیاں بھی۔ اللاتی ہاجرن معک، جنہوں نے ہجرت کی ہے آپ کے ساتھ، آپ کے ساتھ ہجرت کی ہے سے مراد یہ ہے جس طرح آپ نے ہجرت کی ہے اس طرح انہوں نے بھی ہجرت کی ہے۔ یہ مراد نہیں ہے کہ انہوں نے آپ کی ہمراہی میں ہجرت کی ہے، آپ کے ساتھ ہجرت کی ہے ایک قافلے کی صورت میں۔ آپ کو پتہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے الگ ہجرت کی تھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ۔ تو جنہوں نے آپ کے ساتھ ہجرت کی ہے سے مراد یعنی جس طرح آپ نے ہجرت کی ہے مکہ مکرمہ سے مدینہ کی طرف، تو اسی طرح انہوں نے بھی ہجرت کی ہے۔ بعض علماء کہتے ہیں ہاجرنا معک سے مراد جو ہے وہ مسلمان ہونا ہے، جو مسلمان ہوئی ہیں مسلمان عورتوں سے آپ کے جو رشتہ دار ہیں۔ بہرحال اللاتی ہاجرن معک، جنہوں نے ہجرت کی آپ کے ساتھ۔ تو یہودیوں کے ہاں اور عیسائیوں کے ہاں افراط و تفریط ہے۔ عیسائی حضرات تو کزن سے بھی، چچا کی بیٹی ہو، پھوپھو کی بیٹی ہو، خالہ ماموں کی بیٹی ہو، اس سے بھی شادی کو جائز نہیں سمجھتے۔ عیسائیوں کے ہاں یہ ہے کہ 7 پشتوں تک، 7 داداؤں تک تو ان کی اولاد جو ہے وہ حرام ہوتی ہے، ان کی اولاد سے شادی نہیں ہو سکتی۔ 7 پشتوں کے بعد 8ویں پشت، 9ویں پشت، 10ویں پشت میں سے کسی کی اگر جو ہے وہ اولاد موجود ہے اس سے شادی ہو سکتی ہے۔ 7 دادا، پردادا 3ری پشت، پردادے کا باپ 4تھی پشت، اس کا باپ 5ویں، اس کا باپ 6ٹھی، اس کا باپ 7ویں، ان پشتوں میں کوئی رشتہ دار عورت آ جائے اس سے شادی نہیں ہو سکتی عیسائیوں میں۔ اس سے اوپر 7 سے اوپر 8ویں پشت یا اس سے اوپر کوئی ہو، اس سے رشتہ داری بنتی ہو 8ویں 9ویں 10ویں پشت پہ یا اس سے اوپر، تو اس سے شادی ہو سکتی ہے عیسائیوں میں۔ چچا کی بیٹی، پھوپھو کی بیٹی، خالہ کی بیٹی، ماموں کی بیٹی سے شادی نہیں ہو سکتی عیسائیوں کے ہاں۔ اور یہودیوں کے ہاں، عیسائیوں کے ہاں تو یہ غلو تھا، اور یہودیوں کے ہاں تو بالکل ہی الٹ تھا۔ ان کے ہاں وہ بھانجی سے بھی شادی جائز تھی، بھتیجی سے بھی شادی جائز تھی، صرف بہن بھائی ان کی شادی نہیں ہو سکتی تھی، باقی بھانجی سے بھی شادی جائز، بھتیجیوں سے بھی شادی جائز۔ تو یہ افراط و تفریط تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں درمیانی اور بہترین امت بنایا ہے، اور اللہ نے ہمیں جو احکامات دیے ہیں وہ احکامات بھی بہترین ہیں، درمیانے احکامات ہیں جن میں افراط اور تفریط نہیں ہے۔ تو ہمارے ہاں مسلمانوں میں چچا پھوپھو کی بیٹی سے شادی جائز ہوتی ہے، خالہ ماموں کی بیٹی سے، اور بھانجا بھانجی وغیرہ سے شادی جائز نہیں ہوتی۔ 7 رشتے حرام ہیں جن میں ماں، بیٹی، بہن، خالہ، پھوپھو اور بھائی کی بیٹی اور بہن کی بیٹی، یہ 7 رشتے حرام ہیں نسب سے۔ تو کزنز جو ہیں ان سے شادی کرنا جائز۔ تو فرمایا کہ چچا کی بیٹیاں اور پھوپھو کی بیٹیاں اور ماموں کی بیٹیاں اور خالاؤں کی بیٹیاں یہ بھی آپ کے لیے حلال ہیں جنہوں نے آپ کے ساتھ ہجرت کی۔ یہاں مفسرین کرام نے غور کیا، وہ کہتے ہیں کہ وبنات عمک وبنات عماتک، جب عم کا ذکر آیا، عم کسے کہتے ہیں؟ چچا، تایا کو،
اور تو یہاں جب عم کا ذکر کیا تو واحد بولا، اور جب عمہ کا ذکر کیا پھپھو کا تو وہاں عمات بولا، پھپھو۔ تو عم واحد ہے، اس کی جمع کیا آتی ہے؟ اعمام، چچا یا تایا، اور عمہ اس کا مؤنث ہے عمہ، پھپھو، اس کی جمع کیا آتی ہے؟ عمات۔ تو جب چچا کا نام لیا ہے، چچا کی بیٹیاں، یہ نہیں کہا کہ چچاؤں کی بیٹیاں، بنات اعمامک نہیں کہا، کیا کہا؟ وبنات عمک، آپ کے چچا کی بیٹیاں۔ حالانکہ چچا زیادہ بھی ہو سکتے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زیادہ تھے۔ یہ حکم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی اور دیگر مسلمانوں کے لیے، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیگر مسلمان برابر ہیں، اگرچہ وہ جو جن کو آپ نے حق مہر دیا ہے وہ بیویاں آپ کی زیادہ تھیں، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے۔ باقی لونڈیوں سے تعلق اور کزن سے شادی، چچا کی بیٹی ہو، پھپھو کی بیٹی ہو، تو خالہ کی بیٹی ہو، ماموں کی بیٹی ہو، تو اس میں عام مسلمان بھی شریک ہیں۔ تو جب چچا کا نام لیا ہے، چچا کی بیٹیاں، تو چچا کو واحد ذکر کیا۔ جب پھپھو کا نام لیا ہے تو انہیں واحد ذکر نہیں کیا، یہ نہیں کہا وبناتی عمتی کا، یہ نہیں کہا، کیا کہا؟ وبناتی عماتی کا۔ پھر جب نام لیا ہے ماموں کا تو واحد ہے کہ جمع؟ وبناتی خالی کا، خال ماموں، اس کی جمع کیا آتی؟ اخوال۔ اگر جمع ہوتا تو کیا ہوتا؟ وبناتی اخوالی کا، لیکن فرمایا وبناتی خالی کا۔ جب ماموں کا لفظ بولا ہے تو واحد، اور جب خالہ کا لفظ بولا ہے تو واحد ہے کہ جمع؟ وہ جمع ہے۔ خال ماموں، اور اس کا مؤنث ہے خالہ، لیکن خالات بولا۔ ماموں کی بیٹیاں اور خالاؤں کی بیٹیاں۔ جب مردوں کا نام لیا ہے تو مذکر لیا ہے، واحد لیا ہے، جب عورتوں کا نام لیا ہے تو جمع لیا ہے۔ تو مفسرین کرام نے کہا کہ مردوں کا نام لیا تو ان کو واحد ذکر کیا، اور جب عورتوں کا نام لیا ہے تو ان کو جمع ذکر کیا۔ اس سے یعنی مردوں کو اللہ نے ایک فوقیت دی ہے، ایک فضیلت دی ہے، تو اس کی طرف اشارہ ہے۔ مردوں کے لیے واحد کا صیغہ ہے اور عورتوں کے لیے جمع کا صیغہ ہے، اور اس کی اور بھی مثالیں ہیں قرآن کریم میں۔ اس کی مثالوں میں سے جب اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ دائیں طرف کا ذکر کیا اور بائیں طرف کا، تو چونکہ داہنی جانب جو ہے وہ زیادہ افضل ہے، تو اللہ تعالیٰ جب داہنی جانب کا ذکر کیا تو واحد کا ذکر کیا، جب بائیں جانب کا ذکر کیا تو جمع کا ذکر کیا۔ قرآن کریم میں سورہ نحل آیت نمبر 48 میں اللہ فرماتے ہیں اولم یروا الی ما خلق اللہ من شیء یتفیأ ظلالہ عن الیمین والشمائل سجدا للہ وہم داخرون، کیا یہ لوگ نہیں دیکھتے اس کی طرف جو اللہ نے پیدا کی کوئی بھی شے، اس کے سائے جھکتے ہیں داہنی جانب اور بائیں جانب اللہ کو سجدہ کرتے ہوئے، اور وہ عاجز ہوتے ہیں۔ ہر چیز جو اللہ نے پیدا کی ہے وہ بھی اللہ کو سجدہ کرتی ہے، اور ان کے سائے بھی دائیں جانب اور بائیں جانب جھکتے ہوئے اللہ کو سجدہ کرتے ہیں۔ جب دائیں کا ذکر کیا تو واحد ہے، یمین واحد ہے، اس کی جمع ایمان ہوتی ہے، اور جب بائیں جانب کا ذکر کیا تو شمائل، یہ جمع ہے، واحد شمال ہوتا ہے۔ اگر یمین واحد تھا تو شمال بھی واحد ہوتا، عن الیمین والشمالی، یا اگر شمائل جمع تھا تو پھر یمین بھی جمع آنا چاہیے تھا، عن الایمان والشمائل۔ تو امام ابن کثیر نے یہ آیت پیش کی ہے، اور جو ہم آیت کریمہ پڑھ رہے ہیں، اور انہوں نے اسے ثابت کیا ہے کہ یہاں داہنی جانب فضیلت کی وجہ سے داہنی جانب افضل ہوتی ہے دائیں جانب، تو اس کا واحد ذکر کیا، تعظیم، اس میں تعظیم ہے دائیں جانب کی، اور بائیں جانب کو جو ہے وہ جمع کے ساتھ ذکر کیا۔ اسی طرح امام ابن کثیر نے اس کی ایک دو مثالیں اور بھی دی ہیں قرآن سے، کہتے ہیں اس کی بہت مثالیں ہیں۔ کہتے ہیں کہ جہاں بھی نور کا ذکر آتا ہے تو واحد آتا ہے، اور جہاں دیروں کا ذکر آتا ہے تو وہ جمع آتا ہے۔ سورہ انعام کے شروع میں الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور، اندھیروں کا ذکر کیا تو جمع، اور جب نور کا ذکر کیا تو واحد، نور کی فضیلت کی وجہ سے، روشنی کی فضیلت کی وجہ سے، تعظیم کی وجہ سے۔ بہرحال امام ابن کثیر نے یہاں عام کو واحد لانے کی اور عامات کو جمع لانے کی، اور خال کو ماموں کو واحد لانے کی اور خالاؤں کو جمع لانے کی یہ وجہ بیان کی ہے۔ واللہ تعالی عالم۔ اور وہ کہتے ہیں کہ اس کی قرآن کریم میں اور عربی زبان میں اور بہت ساری مثالیں ہیں۔ تو
چچا کی بیٹیاں وہ بھی آپ کے لیے حلال ہیں اگر آپ ان سے شادی کرنا چاہیں تو، اور پھپھو کی بیٹیاں بھی حلال ہیں، اور ماموں کی بیٹیاں بھی، اور خالاؤں کی بیٹیاں بھی، وہ جنہوں نے آپ کے ساتھ ہجرت کی ہے۔ وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَهَا، اور وہ مومن عورت بھی حلال ہیں آپ کے لیے۔ إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ، اگر وہ ہبہ کر لے اپنے آپ کو نبی کے لیے۔ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَهَا، اگر نبی ارادہ کرے یہ کہ وہ اس سے شادی کرے۔ اگر کوئی عورت اپنے آپ کو نبی کے لیے ہبہ کر لے، کوئی عورت کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اپنے ولی کے بغیر، کسی بڑے کے بغیر، چاہے اکیلی آ جائے، اور وہ کہے کہ میں اپنے آپ کو آپ کے لیے پیش کرتی ہوں، آپ مجھ سے شادی کر لیں، تو اگر نبی اس سے شادی کرنا چاہے تو نبی اس سے شادی کر سکتا ہے۔ اللہ نے یہ بھی نبی کے لیے حلال کیا ہے۔ خالصۃ لک، یہ خالص ہیں آپ کے لیے، من دون المؤمنین، مومنوں کے لیے اس کی اجازت نہیں ہے۔ یہ جو آخری صورت ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص ہے۔ کوئی عورت اپنے آپ کو ہبہ کر لے، اپنے آپ کو پیش کر دے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر رغبت ہو، اگر آپ شادی کرنا چاہتے ہیں تو آپ شادی کر سکتے ہیں بغیر حق مہر کے۔ یہاں حق مہر دینا ضروری نہیں ہوگا، حق مہر کے بغیر بھی کوئی عورت خود آ جائے، ولی کے بغیر، بڑے کے بغیر، نبی کے پاس آئے، تو نبی چونکہ پوری امت کا سرپرست ہوتا ہے اور پوری امت کے لیے جو ہے وہ باپ کی ایک روحانی بڑے کی حیثیت رکھتا ہے، تو نبی کوئی بھی عورت اگر اپنے آپ کو نبی کے لیے پیش کرے تو نبی اس سے اس طرح پیش کرے، نبی بغیر حق مہر کے اور بغیر ولی وغیرہ کے شادی کر سکتا ہے، لیکن یہ نبی کے لیے خاص ہے، یہ عام مومنوں کے لیے اس کی اجازت نہیں ہے۔ یہ مومن کی شرط ہے، وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً، مومن عورت مسلمان ہو جائے تو پھر بہرحال یہاں تو وہ ایک مخصوص صورت بیان کی ہے، مومن عورت اگر اپنے آپ کو پیش کرے نبی کے لیے تو نبی کے لیے اس کی اجازت موجود تھی، اگرچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فائدہ نہیں اٹھایا اس اجازت سے، اگرچہ کچھ عورتوں نے اپنے آپ کو آپ کے لیے پیش کیا کہ آپ ہم سے شادی کر لیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے شادی نہیں کی، آپ نے بلکہ ان کی شادی، چونکہ انہوں نے اپنے آپ کو آپ کے لیے پیش کر دیا تھا، تو پھر آپ نے اپنی مرضی سے جہاں آپ نے چاہا آپ نے ان کی شادی کروا دی۔ یہ حدیث ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، حضرت سہل بن سعد بیان کرتے ہیں، جاءت امرأۃ الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آئی ایک عورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، فقالت، تو اس نے کہا، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، انی قد وہبت لک من نفسی، بے شک میں نے ہبہ کیا ہے آپ کے لیے اپنے آپ کو، میں اپنے آپ کو آپ کے لیے پیش کرتی ہوں، آپ مجھ سے شادی کر لیں۔ تو یہاں تو وضاحت نہیں ہے، یہاں مختصر حدیث ہے، یہاں تو حدیث میں ہے فقال رجل زوجنیہا، ایک آدمی نے کہا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے اس کی شادی کر دیں۔ یہاں مختصر حدیث ہے، دیگر حدیثوں میں صراحت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دیکھا ایک دفعہ، پھر آپ نے نظر جھکا لی، آپ نے جو ہے وہ اس سے شادی کرنا نہیں چاہی۔ تو جب ایک آدمی نے یہ دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس سے شادی نہیں کرنا چاہتے، تو اور یہ اپنے آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پیش کر رہی ہے، گویا کہ اس نے اپنا آپ نبی کے حوالے کر دیا ہے کہ اب آپ خود مجھ سے شادی کر لیں یا کسی سے بھی شادی کروا دیں۔ تو ایک آدمی نے کہا کہ مجھ سے اس کی شادی کروا دیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قد زوجناکہا بما معک من القرآن، ہم نے اس عورت کی شادی تجھ سے کروا دی ہے جو تیرے پاس قرآن ہے اس کی عوض۔ یہ حدیث مختصر ہے، دیگر احادیث میں صراحت ہے، صحیح احادیث میں ہی، صحیح بخاری، صحیح مسلم وغیرہ کی احادیث میں ہی صراحت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی سے پوچھا تھا جس نے کہا تھا مجھ سے شادی کروا دیں، پوچھا تھا تمہارے پاس کیا ہے؟ وہ کہنے لگا میرے پاس میرے اس ازار کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ جو میں نے پہنا ہوا ہے نیچے کی چادر۔ تو آپ نے فرمایا اگر تم یہی چادر اسے دے دو گے تو تم خود کیا کرو گے، خود کیا پہنو گے؟ آپ نے فرمایا کوئی اور چیز تلاش کرو۔ اس نے کہا میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا کوئی چیز تلاش کرو چاہے لوہے کی انگوٹھی کیوں نہ ہو،
تو اس سے بھی یہ بھی چیز حق مہر ہو سکتی ہے. یعنی حق مہر کی اتنی اہمیت ہے. آپ نے فرمایا کوئی چیز ضرور تلاش کرو، چاہے وہ چھوٹے سے چھوٹی چیز کیوں نہ ہو. وہ آدمی تلاش کر کے آیا، اس نے کہا میرے پاس تو لوہے کی انگوٹھی بھی نہیں ہے. تو پھر آپ نے اسے پوچھا کہ تمہیں کچھ قرآن یاد ہے؟ اس نے کہا مجھے قرآن یاد ہے. تو آپ نے فرمایا کہ تم قرآن کی یہ صورتیں اپنی بیوی کو سکھا دینا، اس صورتوں کے بدلے میں نے تم سے اس کی شادی کر دی ہے. تو یہ پورا واقعہ ہے. تو کئی عورتوں نے اپنے آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہبہ کیا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سے شادی نہیں کی. بعض روایات میں آتا ہے کہ حضرت انس نے حدیث بیان کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد. آپ کے بعد حضرت انس نے ایک دفعہ حدیث بیان کی کہ بعض عورتیں اپنے آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر پیش کر دیتی تھیں کیونکہ اللہ نے آپ کو خاص طور پہ اجازت دی تھی. تو حضرت انس نے بیان کیا کہ ایک عورت نے اپنے آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پیش کیا تو جب حضرت انس کی بیٹی بھی پاس بیٹھی ہوئی تھی، جب حضرت انس یہ حدیث بیان کر رہے تھے، حضرت انس کی بیٹی نے جب یہ سنا تو وہ کہنے لگی کہ کیا اس عورت کو جو اپنے آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پیش کرتی تھی اسے شرم نہیں محسوس ہوتی تھی کہ سب کے سامنے جو ہے وہ اپنے آپ کو نبی کے سامنے پیش کر دیتی؟ تو یہ تو عورتوں کے لیے بڑی شرم کی بات ہوتی ہے اگر عورتیں اس طرح کر کے خود چلی جائیں، چاہے وہ نبی کیوں نہ ہو، تو چلی جائیں اور جا کر اس سے کہہ دیں کہ آپ مجھ سے شادی کرنا چاہیں تو مجھ سے شادی کر لیں. تو عورتیں اپنے آپ کو نبی کے لیے ہبہ کر لیں. تو حضرت انس کہنے لگے اپنی بیٹی سے کہ وہ تم سے بہتر تھی، وہ اصل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت کی فضیلت لینا چاہتی تھی. تو اس عورت کے بارے میں کوئی بات نہ کہو، کوئی بے شرمی کی بات نہ کرو، وہ تم سے بہتر تھیں، وہ ایمان میں بہت اعلیٰ درجے کی تھیں. اپنی بیٹی سے کہا وہ تم سے زیادہ بہتر تھیں، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت کا شرف لینا چاہتی تھی. تو بہرحال اگر کوئی عورت اپنے آپ کو نبی کے لیے ہبہ کرے تو نبی اس سے بغیر حق مہر کے، بغیر ولی کے شادی کر سکتا ہے، اور یہ نبی کے لیے خاص ہے، عام مومنوں کے لیے اس کی اجازت نہیں ہے. قد علمنا ما فرضنا عليهم في ازواجهم وما ملكت ايمانهم لكي لا يكون عليك حرج. تحقیق ہم نے جان لیا جو ہم نے مقرر کیا ہے علیہم ان پر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو رہی ہے اور اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کچھ خاص احکامات بھی بیان فرما دیے. کچھ احکامات ایسے ہیں جو اللہ نے بیان فرمائے ہیں، 4 قسم کی اللہ نے اجازت دی ہے. تو ان میں سے کچھ احکامات ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص ہیں، اور کچھ احکامات ہیں جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور عام مسلمان شریک ہیں. مثلا اللہ نے فرمایا کہ جن کو آپ نے حق مہر دیا ہے وہ سب آپ کے لیے حلال ہے. عام مسلمانوں کے لیے اگر کسی کے پاس 4 سے زیادہ بیویاں تھیں تو ان کو طلاق کا حکم ہوا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا گیا کہ جن کو آپ حق مہر دے چکے ہیں وہ سب کے سب آپ کے لیے حلال ہیں. وہ زیادہ بیویاں تھیں جب یہ آیات اتری تو وہ سب کے سب آپ کے لیے حلال ہیں، یہ آپ کے لیے خاص بات تھی. پھر آپ کو فرمایا گیا کہ آپ کی لونڈیاں وہ بھی آپ کے لیے حلال ہیں، یہ عام مسلمانوں کے لیے بھی حلال تھیں. پھر فرمایا کہ چچا پھپھو کی بیٹیاں اور خالہ اور ماموں کی بیٹیاں بھی آپ کے لیے حلال ہیں، یہ عام مسلمانوں کے لیے بھی حلال ہیں. اور پھر فرمایا کہ کوئی عورت اگر اپنے آپ کو، مومن عورت اپنے آپ کو آپ کے لیے ہبہ کرے تو اگر آپ اس سے شادی کرنا چاہیں تو وہ خاص آپ کے لیے حلال ہے، عام مومنوں کے لیے نہیں. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کچھ احکامات ایسے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص بیان فرمائے. پھر فرمایا کہ ہم نے جان لیا جو ہم نے مقرر کیا ہے ان پر، یعنی مومنوں پر. علیہم سے مراد مومن ہے، جو مومنوں پر، مسلمانوں پر جو ہم نے شادی بیاہ کے حوالے سے جو احکامات نافذ فرمائے ہیں، ہمیں بخوبی علم ہے جو ہم نے ان کے لیے احکامات بیان فرمائے ہیں. فی ازواجہم، ان کی بیویوں کے حوالے سے، وما ملکت ایمانہم، اور جو ان کی لونڈیوں کے حوالے سے احکام ہیں، ہمیں بخوبی علم ہے جو ہم نے ان کے لیے بیان کیے ہیں. لکی لا یکون علیک حرج، تاکہ نہ ہو آپ پر کوئی حرج. جو مومنوں کے لیے شادی کے اور لونڈیوں کے احکامات ہیں وہ ہمیں پتہ ہے، ان کے لیے احکامات فرق ہو سکتے ہیں. آپ نے جن بیویوں کو حق مہر دیا ساری آپ کے لیے حلال ہے، مومنوں کے لیے 4 سے زیادہ جائز نہیں ہے، جس طرح قرآن کریم میں دیگر آیات میں، احادیث مبارکہ میں موجود ہے. وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ. 2 3 3 4 شادی کر سکتے ہو، اس سے زیادہ نہیں. اور احادیث مبارکہ میں آتا ہے، فرمایا قد علمنا ما فرضنا عليهم في ازواجهم وما ملكت ايمانهم لكي لا يكون عليك حرج. ہم نے جان لیا جو ہم نے مقرر کیا ہے ان پر، یعنی مسلمانوں پر، دیگر مسلمانوں پر، فی ازواجہم وما ملکت ایمانہم، ان کی بیویوں اور ان کی لونڈیوں کے بارے میں،
لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَج، تاکہ نہ ہو آپ پر کوئی حرج۔ عام مسلمانوں کے لیے کچھ پابندیاں ہیں، وہ 4 سے زیادہ شادی نہیں کر سکتے۔ قرآن کریم میں بھی اللہ نے اس کا حکم دیا 4 کا، اور احادیث مبارکہ میں بھی ہے۔ قرآن کی آیت آپ کے سامنے پڑھی ہے ابھی، تو حدیث میں آتا ہے، بعض احادیث میں آتا ہے کہ بعض صحابہ مسلمان ہوئے تو ان کے نکاح میں 4 سے زیادہ بیویاں تھیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں 4 کو رکھنے کا اور باقیوں کو طلاق دینے کا حکم دیا تھا۔ تو جو عام لوگوں کے لیے اللہ کے احکامات ہیں، اللہ کو بڑا پتہ ہے ان کا، کہ وہ 4 سے زیادہ بیویوں سے شادی نہیں کر سکتے بیک وقت۔ ہاں لونڈیاں، وہ اگر 1 سے زیادہ بھی ہوں، کئی بھی ہوں، تو لونڈیاں رکھی جا سکتی ہیں۔ تو جو عام مسلمانوں کے بارے میں احکامات ہیں، ہمیں پتہ ہے کیا احکامات ہیں۔ آپ کے لیے بعض گنجائشیں ہیں، اس میں 4 سے زیادہ کی گنجائش ہے، اور جو عورت اپنے آپ کو آپ کے لیے ہبہ کرے، آپ اس سے بغیر حق مہر کے، بغیر ولی وغیرہ کے نکاح کریں، یہ جو آپ کے لیے گنجائش رکھی ہے، کیوں رکھی ہے؟ لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَج، تاکہ آپ پر کوئی تنگی نہ ہو۔ جب اللہ نے آپ پر بڑی ذمہ داری ڈالی ہے تو اللہ نے آپ کو بعض خاصیتیں بھی دی ہیں، آپ کے لیے بعض گنجائشیں بھی موجود ہیں، تو تاکہ آپ اس بارے میں کوئی دل میں تنگی محسوس نہ کریں، آپ کے لیے جائز ہے بعض خاص معاملات بھی۔ کوئی عورت ہبہ کرے اپنے آپ کو، وہ بھی جائز ہے، اگرچہ آپ نے جو ہے وہ شادی نہیں کی اس طرح، لیکن آپ کے لیے جائز تھا اگر آپ کرتے تو، تاکہ آپ کے دل میں تنگی نہ ہو کسی قسم کی۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور ہیں اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والے، بہت رحم کرنے والے۔ ایسی صورت ہو تو کوئی اور چیز بھی دی جا سکتی ہے، کوئی چیز سکھانا، یہ بھی حق مہر ہو سکتا ہے۔ قرآن کریم سکھانا، اگر عام حق مہر نہ ہو نقد، تو قرآن کریم سکھانا بھی حق مہر ہو سکتا ہے۔ جس کا کوئی ولی نہ ہو، اس کا نبی ولی ہوتا ہے۔ جب اس نے اپنے آپ کو ہبہ کر لیا آپ کے لیے، تو جب آپ کے لیے وہ جائز تھی تو آپ اس کی شادی کسی اور سے بھی کروا سکتے تھے۔ اب آپ کو اختیار ہے تو، لیکن آپ نے حق مہر بھی دلوایا، اور آپ ولی ہیں، نبی خود بھی ولی ہوتا ہے۔ نکاح ہوتا ہی نہیں ہے وہ، لا نکاح الا بولی و شاہد عدل، اور اس طرح حدیث میں آتا ہے کہ جو عورت بھی اپنا نکاح ولی کے بغیر کرے تو وہ نکاح نہیں ہوتا، اس کا نکاح باطل ہوتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے ایم امرأۃ نکحت بغیر اذن ولیہا فنکاحها باطل باطل باطل، 3 دفعہ حدیث میں آتا ہے جو عورت بھی اپنا نکاح ولی کے بغیر کرے اس کا نکاح باطل ہوتا ہے، باطل ہوتا ہے، باطل ہوتا ہے۔ نہیں تو نکاح جب نکاح ولی کے بغیر ہوا ہے تو پھر وہ نکاح تو ہوا ہی نہیں ہے۔ اگر ولی کو بعد میں راضی کر لیں، بعد میں نکاح کر لیں۔ ولی کے بغیر نکاح ہوتا ہی نہیں ہے۔ دیکھیے اسلامی طور طریقہ یہ نہیں ہے کہ لڑکیاں لڑکے اپنے جو ہیں یہ خود تلاش کریں، یہ بڑے خاندان والے کرتے ہیں اور بزرگ کرتے ہیں، تو انہیں کو کرنا چاہیے۔ ارینج میرج جو ہے وہ اسلام کی نظر میں صحیح ہے، تو باقی لڑکی سے پوچھنا چاہیے اور لڑکی کی پوری رائے لینی چاہیے۔ اگر لڑکی راضی نہ ہو تو پھر شادی نہیں کرنی چاہیے، لیکن شادی جو ہے وہ ولی کروائے گا۔ کچھ نہیں تھا تو قرآن سے جو ہے نا وہ آپ نے قرآن سکھانے کو حق مہر مقرر کر دیا، تو قرآن سکھانا یہ بھی ایک اجرت ہے۔ ایک صحابی نے دم کیا تھا قرآن پڑھ کے، تو ان کو اس دم کے بدلے 30 بکریاں ملی تھیں۔ اب صحابہ کرام میں اختلاف ہوا کہ یہ بکریاں ہمیں لینا جائز ہیں کہ نہیں، تو انہوں نے کہا کہ ہم ان بکریوں کو استعمال نہیں کرتے جب تک ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ نہ لیں۔ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ سے پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ بہترین چیز جس پہ تم اجر لیتے ہو وہ قرآن ہے، تم لے سکتے ہو یہ اجر، اور آپ نے فرمایا اس میں میرا حصہ بھی رکھو۔ تو قرآن پر کوئی چیز سکھانے پر اجرت لی جا سکتی ہے، لیکن بہرحال اس میں جو ہے وہ اس سے بچنا چاہیے کہ انسان جو ہے وہ اس کو کمائی کا ذریعہ بنا لے اور انسان پورا بھروسہ اس پہ کرے۔ انسان کے پاس اور کوئی ذریعہ نہ ہو تو انسان اگر صرف وہ پڑھنے پڑھانے کا کام کر رہا ہے تو انسان جو ہے وہ قرآن کریم پر پڑھانے پر اجرت لے سکتا ہے، اور جب وہ اجرت لے سکتا ہے تو یہ اجرت حق مہر بھی بن سکتی ہے۔ اگر کوئی اور ذریعہ نہ ہو، کوئی اور ذریعہ ہو تو پھر انسان کو اسی کو حق مہر بنانا چاہیے۔ اس طرح نعتیں پڑھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں انسان نعت پڑھے
اور جو ہے وہ انسان ساتھ تقاضا کرے کہ مجھے جو ہے نا اس کی کوئی رقم دو، تو یہ تقاضا کرنا تو بنتا نہیں ہے. باقی کوئی شخص تقاضے کے بغیر کوئی دے دے، شاید اس کی جو ہے وہ کسی حد تک اجازت موجود ہو. اللہ تعالی عالم. چلیں آگے پڑھ لیتے ہیں، اگلی آیت مکمل کر لیں. ترجی من تشاء منہن وتؤوی الیک من تشاء. ترجی آپ دور کر دیں، من تشاء منہن جسے آپ چاہیں، منہن ان میں سے، وتؤوی الیک من تشاء اور آپ پناہ دیں اپنے پاس، من تشاء جسے آپ چاہیں، ان عورتوں میں سے جسے چاہیں آپ دور کر دیں، اور آپ پناہ دیں اپنی طرف جسے آپ چاہیں. جی میں بھی بتا رہا ہوں، وہی بتانے لگا ہوں. تو اس کی دو تفسیریں مفسرین کرام نے کی ہیں. پہلی تفسیر یہ کہ یہ جو عورتیں اپنے آپ کو آپ کے لیے ہبہ کرتی ہیں اور خاص طور پہ یہ آپ کے لیے جائز ہے، باقیوں کے لیے جائز نہیں ہے، تو جس عورت کو آپ دور کرنا چاہیں، آپ اس سے شادی نہ کرنا چاہیں تو آپ اس سے شادی نہ کریں، اور جس کو آپ اپنے پاس پناہ دینا چاہیں، جس کو آپ اپنے پاس شادی کر کے رکھنا چاہیں تو آپ رکھ سکتے ہیں. بعض مفسرین نے یہ تفسیر کی ہے، لیکن زیادہ تر مفسرین نے جو تفسیر کی ہے وہ دوسری کی ہے کہ یہ آیت کریمہ آپ کی بیویوں کے بارے میں ہے کہ جن سے آپ کی شادی ہو چکی ہے، تو اپنی بیویوں میں سے اگر ایک انسان ایک سے زیادہ بیوی سے شادی کرے تو اس کے لیے عدل کرنا ضروری ہوتا ہے. جس آیت میں اللہ نے ایک سے زیادہ بیویوں کی اجازت دی ہے، اس آیت میں اللہ نے عدل کرنے کا حکم دیا ہے. فرمایا سورہ نساء کی آیت نمبر 3 ہے، وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ. اگر تمہیں ڈر ہو کہ تم یتیموں کے بارے میں انصاف نہیں کر سکو گے تو جو تمہیں پسند آئیں عورتیں 2-2 3-3 4-4 سے شادی کر سکتے ہو. فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا پس اگر تمہیں ڈر ہو کہ تم عدل نہیں کر سکو گے، اگر ایک سے زیادہ شادیاں ہوں تو بیویوں میں عدل کرنا، برابری کرنا بہت ضروری ہے. اگر تمہیں ڈر ہو کہ تم عدل نہیں کر سکو گے فواحدۃ تو پھر ایک ہی کافی ہے، او ما ملکت ایمانکم یا پھر تمہاری لونڈی اور بیوی، اس میں برابری ضروری نہیں ہوتی. ذالک ادنی الا تعولوا یہ زیادہ قریب ہے، پھر تم ایک سے شادی کرو تاکہ تم زیادتی نہ کر بیٹھو. تو اگر ایک شخص جو ہے وہ ایک سے زیادہ بیویوں سے شادی کرے تو ان میں عدل کرنا، نان نفقہ برابر دینا، ان کی باریاں مقرر کرنا. اگر 2 بیویاں ہیں تو ایک دن ایک بیوی کے پاس، ایک دن دوسری کے پاس، 3 ہیں تو اس طرح باری مقرر ہو، 4 ہیں تو باری مقرر ہو. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیادہ بیویاں تھیں، 9 بیویاں تھیں بیک وقت. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ جس طرح عام لوگوں کے لیے جو ہے وہ عدل کرنا ضروری ہے، بیویوں کے لیے آپ بھی عدل کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے جہاں آپ کو نکاح کے معاملے میں کچھ گنجائشیں دی آپ کے مقام اور مرتبے اور آپ کے دیگر ذمہ داریوں کی وجہ سے، تو اللہ نے آپ کو ایک اور رخصت اور ایک اور گنجائش دی بیویوں کے معاملے میں. دوسری تفسیر کہ یہ آیت کریمہ بیویوں کے بارے میں ہے کہ جو آپ کی 9 بیویاں ہیں بیک وقت، آپ کے لیے بیویوں کو ان کے لیے ایک ایک دن باری کا مقرر کرنا ضروری نہیں ہے. اللہ نے آپ کو چھوٹ دے دی، جس کو چاہیں آپ اپنے سے دور کر دیں اور جس کو چاہیں آپ اپنے سے قریب کر لیں. کیا مطلب؟ جس کے پاس چاہیں نہ جائیں، جس کے پاس چاہیں جائیں، آپ پر کوئی پابندی نہیں ہے. یہ پابندی عام مومن مردوں کے لیے ہے، یہ آپ کے لیے نہیں ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ جب یہ اللہ تعالیٰ نے اجازت دی آپ کو کہ آپ اس عورت سے بھی شادی کر سکتے ہیں جو عورت اپنے آپ کو آپ کے لیے ہبہ کر لے، تو حضرت عائشہ فرمانے لگیں، صحیح مسلم کی روایت ہے، صحیح بخاری میں بھی موجود ہے، حضرت عائشہ کہنے لگیں اما تستحیی امرأۃ تہب نفسها لرجل کیا ایک عورت حیا نہیں کرتی، اسے شرم محسوس نہیں ہوتی کہ وہ اپنے آپ کو ایک مرد کے لیے ہبہ کر لے. حضرت عائشہ بیوی بھی تھیں، انہیں یہ بات جو ہے نا ایک عورت کے طور پر بھی یہ بات محسوس ہوتی تھی، اور تھوڑا سا اگر کوئی عورت اپنے آپ کو ہبہ کرتی آپ کے لیے اور آپ کی بیوی بن جاتی تو وہ ایک سوکن کے طور پر بھی انہیں ایک غیرت محسوس ہوتی. تو حضرت عائشہ فرماتی تھیں، یہ جب آیت اتری وامرأۃ مؤمنۃ والی، وہ کہا کرتی تھیں کہ کیا ایک عورت کو شرم محسوس نہیں ہوتی اس بات سے کہ وہ اپنے آپ کو ایک مرد کے لیے ہبہ کر رہی ہے، خود بخود اپنے آپ کو پیش کر رہی ہے. تو جب اللہ نے یہ آیت اتار دی، اس آیت کے بعد اللہ نے مزید گنجائش در گنجائش اتار دی، ترجی من تشاء منہن وتؤوی الیک من تشاء، کہ
ایک عورت اپنے آپ کو ہبہ کرے وہ بھی جائز ہے آپ کے لیے، صرف آپ کے لیے اگر آپ شادی کرنا چاہیں، اور بیویوں میں بھی آپ پر باری اور پابندی نہیں ہے۔ تو حضرت عائشہ فرمانے لگیں تو میں نے کہا ان ربک لیسارع لک فی ہواک، اللہ تعالیٰ تو آپ کو زیادہ سے زیادہ گنجائش اور زیادہ سے زیادہ آسانی دینا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو آپ کی خواہش پوری کرنے میں اور بہت زیادہ جلدی کرتے ہیں۔ وہ جو پچھلی آیت ہے وہ بھی اللہ نے آپ کے مقام کی وجہ سے اور آپ کی فضیلت کی وجہ سے آپ کو گنجائش دیتے ہوئے اتاری، اور جب یہ آیت اتری ترجی من تشاء منہن، تو اس میں تو مزید گنجائش اللہ نے آپ کو دی۔ تو حضرت عائشہ فرمانے لگیں کہ اللہ تو آپ کو گنجائشیں دینے میں بہت جلدی کر رہے ہیں، بہت جلدی کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ آپ کو بہت زیادہ گنجائشیں دیتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنی بیوی میں سے جس بیوی کو آپ چاہیں آپ اس کے پاس نہ جائیں، آپ اس کی باری نہ دیں، اور جس کو چاہیں آپ اپنے قریب کر لیں، اپنے پاس پناہ دیں، جس بیوی کے پاس جانا چاہیں جائیں، جس کے پاس نہ جانا چاہیں نہ جائیں۔ وَمَنِ ابْتَغَيْتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ، اور جس کو آپ تلاش کریں، ابتغیت ممن عزلت، ان میں سے جن کو آپ دور کر لیں، جن کو آپ معزول کر لیں، فلا جناح علیک، تب بھی آپ پر کوئی حرج نہیں ہے۔ یعنی آپ کے لیے بیویوں میں باری مقرر کرنا ضروری نہیں ہے۔ اچھا اگر آپ کچھ بیویوں کی باری چھوڑ دیں، آپ کے 9 بیویوں میں سے میں 3 کی باری مقرر کرتا ہوں، یہ 4 کی مقرر کرتا ہوں، باقیوں کی کرتا ہی نہیں۔ اب جن کو آپ نے چھوڑ دیا ہوا ہے ہیں بیویاں آپ کی، آپ نے باری نہیں رکھی، آپ کے لیے اجازت ہے، امت کے لیے اجازت نہیں ہے۔ اگر جن کو آپ نے معزول کیا ہوا ہے، اگر آپ ان میں سے کسی کو قریب کرنا چاہیں تب بھی آپ پہ کوئی حرج نہیں ہے۔ اللہ نے آپ کو ہر قسم کی گنجائش دے دی، آپ کے مقام اور مرتبے کی وجہ سے۔ آپ نے جو زیادہ شادیاں کی تھیں ان کے کوئی مقاصد تھے، تو یہ زیادہ شادیاں کچھ مقاصد کے لیے ہیں، یہ آپ کو پریشان کرنے کے لیے نہیں ہیں، آپ پر بہت زیادہ ذمہ داریوں کے لیے نہیں ہیں۔ جس کو چاہیں دور کر دیں، جس کو چاہیں قریب کر دیں، جس کو آپ نے دور کیا ہو، اپنے سے الگ کیا ہو، اگر آپ اس کو قریب کرنا چاہیں آپ پر پھر بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَن تَقَرَّ أَعْيُنُهُنَّ، یہ زیادہ قریب ہے کہ ٹھنڈی رہیں ان کی آنکھیں، وَلَا يَحْزَنَّ، اور وہ غم نہ کریں بیویاں، وَيَرْضَيْنَ بِمَا آتَيْتَهُنَّ كُلُّهُنَّ، اور وہ راضی ہو جائیں اس پر جو آپ ان کو دیتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ کیوں احکامات اللہ نے اتارے ہیں؟ اگر بیویوں کو آپ سے کبھی کسی وجہ سے کوئی شکایت ہو تو بیویوں کو شکایت نہ رہے۔ اللہ نے آیتیں اس لیے اتار دی کہ بیویاں سمجھیں کہ یہ ہمارا حق ہے ہی نہیں، باری مقرر کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر فرض ہے ہی نہیں۔ اگر نبی کسی وقت وہ باری نہ دے سکیں کسی بیوی کو، کسی کے پاس نہ جا سکیں، تو بیویاں کہیں ہمارا تو حق ہی نہیں تھا۔ تو ان کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں، وہ غم نہ کریں، اور آپ جتنا ان کو دیں تھوڑا زیادہ وہ اس پر راضی ہو جائیں۔ اللہ نے آپ پر پابندی نہیں رکھی تھی، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اخلاق عالیہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے باوجود مکمل انصاف کیا ہے۔ آپ مکمل پھر بھی باری آپ نے مقرر کی ہوئی تھی، سوائے حضرت سودا کے، کسی وجہ سے آپ نے ان کو طلاق دینے کا ارادہ کیا، انہوں نے آپ سے درخواست کی مجھے طلاق نہ دیں، میری اب باری ختم کر دیں، میری باری کی جگہ حضرت عائشہ کو دے دیں، مجھے طلاق نہ دیں، میں دنیا آخرت میں آپ کی بیوی رہنا چاہتی ہوں۔ صرف ان کی باری ختم کی آپ نے، اور باقی تمام بیویوں کا آپ پورے انصاف کے ساتھ آخر تک آپ ان کو جو ہے پورا برابر جاتے رہے۔ بلکہ جب آپ بیمار ہوئے مرض الموت میں، آپ نے باقی بیویوں سے اجازت لی کہ میں حضرت عائشہ کے پاس بیماری کے دن گزارنا چاہتا ہوں، باقی بیویوں نے اجازت دی، حالانکہ آپ کے لیے ضروری نہیں تھا ان آیات کی روشنی میں، لیکن آپ نے پھر بھی جو ہے وہ پوری تقسیم کی۔ بلکہ آپ تو یہاں تک فرماتے تھے کہ اے اللہ میں جتنی تقسیم کر سکتا ہوں میں نے تقسیم کی ہے، جہاں تک میرے دل کا معاملہ ہے وہ میرے کنٹرول میں نہیں ہے۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ آپ فرمایا کرتے تھے، صحیح حدیث ہے، آپ فرماتے تھے آپ پوری تقسیم کرتے بیویوں میں، اللہم ہذہ قسمتی فیما املک، اے اللہ یہ میری تقسیم ہے جو میں اختیار رکھتا ہوں۔ یہ جو باریوں کی اور خرچے کی تقسیم آپ برابر کرتے تھے، فلا تلمنی فیما تملک ولا املک، اس میں مجھے ملامت نہ کرنا جس کا اختیار آپ کے پاس ہے میرے پاس نہیں ہے۔ اگر آپ کا دل کسی ایک بیوی کو زیادہ پسند کرتا تو یہ دل کا معاملہ آپ کے اختیار میں نہیں تھا، حضرت عائشہ سے آپ زیادہ محبت کرتے تھے، تو آپ اللہ سے فرمایا کرتے اے اللہ میں نے تقسیم کر رکھی ہے، حالانکہ آپ پر ضروری نہیں تھی تقسیم، لیکن آپ کا اخلاق تھا، آپ نے تقسیم کر رکھی تھی، اور آپ فرمایا کرتے تھے اے اللہ جس میں میرا اختیار نہیں ہے اس میں مجھے ملامت نہ کرنا۔ واللہ یعلم ما فی قلوبکم، اللہ جانتا ہے جو تمہارے دلوں میں ہے، وکان اللہ علیما حلیما، اور اللہ تعالیٰ جاننے والے بردبار ہیں۔ چلیں جی پھر آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ سبحانک اللہم ربنا وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔
الحياة شوقا إلى